السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیا حال ہے آپ سب کا رمضان کیسا جا رہا؟ آج رمضان مبارک کا 7واں روزہ ہے، تو ہم اپنی آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہمارا مخرج ہوگا غین کا مخرج۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو تجوید و درست مخرج کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا ہے تاکہ ہم اسے خوبصورتی اور صحیح ادائیگی کے ساتھ تلاوت کر سکیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم مخرج کی اہمیت اور صحیح ادائیگی کو سمجھیں گے، ساتھ ہی ہم افطاری کے بعد کی مسنون دعا بھی سیکھیں گے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور جسے پڑھنے سے روزے کی قبولیت کی امید بڑھ جاتی ہے۔ تو آئیے ہم اپنی تلاوت کو بہتر بنانے اور سنت پر عمل کرنے کی نیت سے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ آج ہے ہمارا غین کا مخرج۔ غین جو ہے وہ 3 حرفی حرف ہے۔ غین یا اور نون سے مل کر بنا ہے۔ غین یا نون یہ 3 حرفی حرف ہے۔ اس کو حروف با، تا، ثا، را، زا، طا، وا کی نسبت تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھنا ہے، جیسے ہم نے جیم، سین، شین، صاد، ضاد اور عین اس کو پڑھا ہے، ایسے ہی ہم نے غین کو کھینچ کے پڑھنا ہے۔ غین غین جو حرف ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، یعنی موٹے حروف میں سے ہے۔ تو اب تک موٹے حروف میں سے ہمارے پاس جو حرف آئے ہیں وہ ہیں صاد، ضاد، طا، وا، غین۔ یہ ہو گئے 5 حرف ہو گئے ہیں جو حروف مستعلیہ کے ہم دیکھ چکے ہیں۔ اب ہم اس کا مخرج دیکھتے ہیں۔ تو اس کا مخرج سیم وہی ہے غین کا جو ہم نے خا کا دیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ غین کا مخرج سیم وہی ہے جو خا کا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ ہلکی مخرج ہے، حلق والا ہے۔ الف جوف دہن تھا، با، تا، ثا، جیم، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، وا، یہ حروف زبان سے ادا ہوتے ہیں، جبکہ ہا، خا، عین اور غین جو ہے یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ ہا اور خا کا ہم نے مخرج پہلے دیکھ لیا ہے۔ ہا ادا ہوتا ہے حلق کے درمیان سے، خا ادا ہوتا ہے حلق کے شروع سے۔ حلق کے درمیان کو کہتے ہیں وسطی حلق، خا جو شروع والا حصہ ہے اس کو کہتے ہیں ادنا حلق۔ تو ادنا حلق سے غین ادا ہوتا ہے، حلق کا شروع والا حصہ۔ اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ موٹا پڑھنا ہے، کیسے؟ غین غین، جیسے ہم سورۃ الفاتحہ میں پڑھتے ہیں غیر المغضوب، وہاں 2 دفعہ غین آ رہا ہے، غیر غی غی، کچھ لوگ اس کو پڑھ جاتے ہیں غیر یا غیر یہ غلط ہو جائے گا۔ غیر المغضوب، یہ غین، مغضوبی مغضوبی، اس کو معدوبی نہیں پڑھنا، مغضوبی نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ غین کو ہلانا نہیں ہے، مغضوبی، غیر المغضوبی، ٹھیک ہے۔ اور غین کی غلط ساؤنڈ پڑھنے سے بچنا ہے، اس کو غین نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ کیا نہیں پڑھنا؟ اس کو غین نہیں پڑھنا، یعنی غین کے اوپر زبر لگا کر اور یا پہ ساکن اور پھر نون، اس کو غین پڑھنا غلط ہوگا، ٹھیک ہے۔ کچھ پڑھ جاتے ہیں اور پڑھا بھی جاتے ہیں این غین، این عربی کے الفاظ نہیں ہیں۔ عین غین، جیسا کہ میں پہلے بتا چکی ہوں کہ غین کے مخرج کے ساتھ آج ہم روزہ افطار کرنے کے بعد کی دعا کریں گے، یعنی جب ہم روزہ افطار کر لیں اس وقت ہم کو کون سی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے وہ ہم آج سیکھتے ہیں۔ دعا ہے روزہ افطار کے بعد کی، یعنی آپ نے کھجور سے روزہ کھول لیا ہے، روزہ کھولنے کے بعد آپ نے دودھ پیا ہے یا پانی پیا ہے یا جوس پیا ہے، جس سے بھی روزہ کھولا ہے، کھولنے کے بعد آپ یہ دعا پڑھیں گے، ذهب الظمأ، ذهب الظمأ، ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وابتلت العروق، وابتلت العروق، وثبت الأجر، وثبت الأجر، وثبت الأجر،
إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله پیاس جاتی رہی، رگیں تر ہو گئیں اور روزے کا ثواب انشاءاللہ پکا ہو گیا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو صحیح مخرج کے ساتھ پڑھنے اور مسنون دعاؤں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔